اور اس نے غیرت دکھائی اور قوت لگا کے کھڑا ہویا اور چوری جا کے پیچھے نیزہ مارا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن مبارک تو پتھر ہو گیا اور آپ زمین پہ تشریف لے آئے. جو ہی زمین پہ گرے اور کیا ہے جام شہادت نوش کیتا. اس واشی نے کیا کیتا؟ آپ دا ناک مبارک بھی کاٹ چھوڑا, آپ دے کان مبارک بھی کاٹے, اکھیاں مبارک بھی کٹیاں, ہونٹ مبارک بھی کٹے اور آپ دی جس میں اطہر دا مسلح بنایا گیا, اس کا ایک ہار بنایا گیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلیجہ نکال دیتا گیا. کلیجہ کٹ کے ہار بنا کے اس نے ابھی سفیان کی بیوی ہندا نو دیتا. ہندا نے کچا کلیجہ حضور کے چچے دا چبایا, وہ ہار اپنے گلے کے اندر پایا اور واشی نو انعام دیتا. جدوں میدان جنگ ختم ہویا, بہت دی جنگ ختم ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیتی گئی یا رسول اللہ امیر حمزہ شہید ہو گئے. آپ دے با وفا چچا جس نے ہر میدان کتے تھوڑی خیر خائی کی تھی, جس نے کدی ابو جہل دا سر پھوڑا, کدی کسی دشمن دی آنکھ پھوڑی, سونیا تھوڑا حفاظت کرن والا چچا, تھوڑا با وفا اور مخلص چچا اس دنیا فانی تو کوچ کر گیا. حضور نے اطلاع ملی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غماں دے طوفان میں کدی منافقین دیاں چالاں, کدی کفار دی جلاوطنیاں اور کدی ایزاواں, اور ایک بہت بڑی تکلیف آئی تیرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے. حضور اٹھے, اتنا با وفا چچا شہید ہو گیا ہوئے اور لاش کا یہ حال بنا دیتا گیا, نہ جسم سلامت, نہ اکھا سلامت, نہ ہونٹ سلامت, نہ ہاتھ پیر سلامت, نہ ہی کان مبارک سلامت, کلیجہ نکال دیتا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں جدوں میں نے حضور نو دیکھیا, حضور غم دی وجہ کو نڈھال ہو گئے, حضور دی آنکھاں چھما چھم برس اٹھیاں اور میرے مصطفیٰ نے ایک لاٹھی دا سہارا کیتا. حضور اپنی جگہ بیٹھ گئے. چچے دی لاش اگر اس حال سامنے ہوئے کہ وہ کریم آقا انہوں نے بد دعا پھر بھی نہیں کی تھی, اپنی امت واسطے پھر بھی دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. اگر بد دعا کر دیں گے کفار سوائے ہستی کو مٹا دیتے جانے. میرے مصطفیٰ میدان احد کے اندر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے میں زندگی حضور نال گزاری, سفر حجر کے اندر میں کریم آقا دے نال رہی, دن رات میں نے حضور دی خدمت کی تھی. میں نے کبھی بھی حضور کو اتنا پریشان نہیں دیکھیا جتنا پریشان میں نے حضور دے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت سے میں نے دیکھیا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ نے سرخ رنگ کی پٹی اپنے ماتھے مبارک کے بد رکھی ہے, حضور دی آنکھاں چھما چھمائیاں برسیاں نے, اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیر حمزہ کی بہن, انہوں کو حال دیکھو, چچا شہید ہویا پیا, اتنا بھی کپڑا کوئی نہیں جس کے نال کفن بنایا جائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک دے جدو کپڑا رکھ دینے, آپ دے پیر مبارک ننگے ہو جاندے نے, جدو کیا ہے پیر ڈھانپ دینے سر ننگا ہو جاندہ ہے, کیونکہ آپ دا ایک دراز قد لمبے قد دے آپ سونے جوانن, اور دوسرا اس پاسے دوسرا صحابی شہید بھی آئے. انہوں کفن اگر امیر حمزہ نو ایک کفن لمبا ہے ایک کفن چھوٹا ہے, ان چھوٹا کفن نہ حضرت امیر حمزہ تے پورا آندہ ہے نہ ہی اس صحابی تے پورا آندہ ہے, وہ بڑا کفن حضرت امیر حمزہ تے بھی پورا آندہ ہے, اس صحابی تے بھی پورا آندہ ہے. ارے لجبال نبی دی لجبالی دیکھو, کریم نبی دی کریمی دیکھو, امت نال پیار کرن والے نبی دے پیار دیکھو. ارے میں عمر تے میں بھی آکھا میرے چاچے دا جسم ڈھانپو, تو بھی ہویا تے تو بھی آکھیا میرے چاچے دی لاش چھپاؤ, میرے چاچے دا برا حال کر دیتا گیا. لیکن کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جرا چھوٹا کفن
میرے چچے نو پواؤ، پیراں دے تے اظہار کا نامی گھاس ڈال کے پیراں نو بد چھوڑو، اور جڑا لمبا کفن ہے میرے غلام صحابی نو پوا دیتا جائے۔ اس نو کہندے نے ایثار۔ ارے مصطفیٰ نے تے کفن بھی اپنے گھرانے نو پورا نہ دیتا، ارے کفن بھی اپنے امتیاں تے قربان کر دیتا، کفن بھی اپنے غلاماں نو پوا دیتا۔ جدو حضور دی پھوپھی جان حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ او زخمیاں کی وارداری وچ کردی نے، ایک عورت نے جا کے دسیا تھوڑا بھائی شہید ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ او کہ جس نو اللہ بھی شیر آکھدا ہے، او غمخار چچا دنیا کو پردہ فرما گئے، اور لاش مبارک حضور دے سامنے پئیے۔ میرے مصطفیٰ کریم اپنے چچے دی لاش سامنے رکھ کے بیٹھے نے، سامنے بیٹھیا آپ دی پھوپھی پئی آندی ہے، حضرت امیر حمزہ دی بہن پئی آندی ہے۔ میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ میری پھوپھی نو روکو، اس نو اپنے بھائی میرے چچا دی لاش کے سامنے نہ آن دیو، اس نو نہ وکھاؤ۔ اس نے عرض کی جی سونیا میں بھائی دی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے روک کے فرمایا میری پھوپھی تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو امیر حمزہ کا جسم دیکھ سکی۔ امام الانبیاء دا غلام، اس نو کہندے نے دین اسلام تے قربانی، اس نو کہندے نے دین اسلام تے اپنا گھر قربان کرنا۔ اس نے رونا شروع کیتا، چیخی چلائی سونیا مینوں بھائی دی لاش وکھاؤ۔ بہناں دے بڑے ارمان ہوندے نے، بہناں دیاں بڑیاں آرزوواں ہوندیاں نے، بہناں دیاں بڑیاں تمنا ہوندیاں نے۔ سونیا میرا شیر بھائی ہے جدی اللہ بھی تعریفاں کردا ہے، کبھی جبرائیل سلام لے کے آندا ہے، کبھی میکائیل سلام لے کے آندا ہے۔ اتنا کبھی جوان میرا ویر شہید ہو گیا، میں بہن ماں لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ روئے، فرمایا اے میری پھوپھی تیرے اندر اتنی طاقت نہیں، انہاں ظالماں نے کچھ بھی نہیں چھوڑیا، سب کچھ کاٹ دیا گیا، ناک مبارک بھی کاٹ دیتی گئی، کان مبارک بھی کاٹ دیتے گئے۔ اے میری پھوپھی کچھ بھی نہیں بچیا، خالی جسم بچے ہویا ہے۔ اگے بھی حضور دیا پھوپھیاں نے، حضرت امیر حمزہ دی بہن نے عرض کی جی سونیا اللہ دی عزت دی قسم میں مر جاواں گی صبر کراں گی، بے صبری نہیں کراں گی، سونیا صبر کراں گی۔ پھر تاریخ والا نے لکھا، پھر راکب الحروف نے لکھا، پھر مصنفین اور مورخین نے لکھا کہ بہن اپنے بھائی دے لاشے تے کھلوتی ہے، لاشا ویر دا سامنے پیا ہے، نہ کن سلامت، نہ ہونٹ سلامت، نہ ناک، نہ اکھاں، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ جسم دا وجود باقی۔ لیکن پھر بھی جدو سنیا گیا وہ اللہ دی بندی اللہ دا شکر کھڑی ادا کر دی، اللہ دی حمد و ثنا کھڑی کر دیے۔ اور امام الانبیاء دا غلام یہ دین اسلام ہی میں نہیں پہنچیا۔ ارے میرے نبی دے گھرانے نو تے کفن بھی نصیب نہیں ہوئے، میرے نبی دے گھرانے تے دنیا تو کفن بھی پورا پا کے نہ گئے۔ ارے امام حسین نو دیکھو 3 دن تک بغیر کفن دے لاشیں کربلا دیتے پڑے رہے۔ حضرت قاسم نو دیکھو، وہ امام الانبیاء دا غلام، اس محمد عربی دے سنہ دے بدلے اسی نہیں دے سکتے، اس نے کیا کچھ نہیں کیتا۔ فرمایا جگہ جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے اس جنگ کے اندر۔ جب جنگ ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار لگتے ہیں، وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر قربان جائیے۔ حضرت عمیر کون نے؟ حضور دے صحابی ایک دن حضور دے سامنے گزرے کہ میرے مصطفیٰ نے جب حضرت عمیر نو ویکھیا نا کہ حضور دی اکھاں چھما چھم برس اٹھیاں، عرض کی گئی یا رسول اللہ
کیا وجہ ہے رومن کیوں لگ گیا ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو نا میرا عمیر ٹاکیاں والے کپڑے پا کے کھڑوتا ہے. عرض کیتی گئی سونے ہوتے اسی سارے پائی بیٹھے ہیں وہ تے تھوڑے جسم اثر دے تے جڑا لباس مبارک ہے اودوں تے بھی ٹاکیاں پیوند لگے ہوئے نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں روندا اس وجہ کو لا اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اپنی ماں دا اکلوتا بیٹا ہے اور ادا باپ کافی جائیداد چھوڑ کے دنیا تو گیا اور اے اتنا نازاں دا پلے ہویا ہے کہ سویرے علیحدہ سوٹ پہندا ہے دوپہری علیحدہ سوٹ پہندا ہوندا ہے اور شامی علیحدہ سوٹ پہندا ہوندا ہے. اس دے بالاں دی سواد اور ادھے جسم دی تیاری نو پورا مدینہ ویکھدا ہوندا ہے لیکن اج ٹاکیاں والے کپڑے پا کے کیوں کھلوتا ہے؟ جدوں دا اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس نو برادری والا نے لا تعلق کر چھوڑیا ہے. میں روندا اس وجہ کو لا میرا کتنا پیارا غلام ہے سب کچھ اس نے میں محمد تے قربان کر چھوڑیا. حضرت عمیر جدوں میدان احد دے اندر زخمی ہوئے نا میدان احد دے اندر جدوں زخمی ہوئے تے جسم چلن دی طاقت نہیں دل کے اندر جستجو آئی کہ کاش میری جان حضور دے قدماں تے نکلے میری روح حضور دے قدماں تے نکلے. فرمایا سامنے ویکھا نہ تے حضور نظر آ گئے سامنے ویکھا تے حضور جستجو کی تھی نا سچی طلب آئی سامنے مصطفیٰ نظر آئے تے انہاں کیا کیتا چل تے سکدے نہیں اپنے کیا کونیاں دے بل جسم نو گھسیٹنا شروع کیتا. گھوڑے بھی اتوں پہ گزردے نے فوجی بھی اتوں پہ گزردے نے ارے اونٹ بھی اتوں پہ گزردے نے. حضرت عمیر نے ہمت نہ ہاری آخر کار چلدیاں مورخین کرام فرمانے انہوں جا کے حضور دے قدموں کا بوسہ کیتا حضور روح کف سے افسری تو پنسار کر گئی روح نکل گئی. اور اتنے صحابہ اور مورخین اور مفسرین فرمانے عمیر تیری عزت تو قربان چاہیے ہر بندہ جستجو کردا ہے موت مدینے دی آوے تو کتنا خوش نصیب ہے تینوں مدینے والے دے قدموں تے موت آوے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن جاش بھی اس جنگ دے اندر شہید ہوئے. بڑے بڑے حضور دے جان نثار صحابہ اس جنگ دے اندر شہید ہوئے. جدو حضور نے فرمایا نا میرے شہداء کی لاشاں اٹھاؤ اور چلو جا کے میدانے کیا انہوں جنت البقیع دے اندر جنت البقیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی دے نال ہی قبرستان ہے یعنی تھوڑے جے فاصلے دیتے ہن تے جنت البقیع اور مسجد نبی دی ایک ہی دیوار ہو گئی اور جنت البقیع جتھا اج حضور دا روضہ ہے حضور دے قدماں والے پاسے تھوڑے جے فاصلے دیتے جنت البقیع 70,000 صحابہ دے مزار میں بڑے بڑے ائمہ بڑے بڑے فقہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن حضرت علیمہ سعدیہ یعنی بڑے بڑے لوگوں نے آج مزار اٹھے نے آج بھی نہیں. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میرے 70 صحابہ دیاں لاشاں اٹھاؤ اور چلیے انہاں نو جنت البقیع دے اندر دفن کرانگے. صحابہ کرام نے لاشاں اٹھائیاں جو ہی چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دا غم بھی نہ لے اپنے چچا دا غم بھی نہ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھوڑے جے فاصلے تے گئے تے پیچھے مڑ کے ویکھیا نا کہ اود پہاڑ بھی حضور دے پیچھے پیا چل رہا ہے اود پہاڑ بھی حضور دے پیچھے پیا چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. حضور نے فرمایا اود کتھے پیا آندا ہے کیوں پیچھے پیا چل رہا ہے؟ عرض کی تھی بندہ نواز کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ فرمایا اود کیا آکھنا چاہتا ہے؟ عرض کی تھی سونیا اے میرے دامن دے شہید نے اے میرے دامن دے اندر شہید ہوئے. سونیا تھوڑا چاچا بھی میرے دامن دے اندر شہید ہوئے. حضرت عبداللہ ابن جاش بھی میرے دامن دے اندر شہید ہوئے. 70 صحابہ میرے دامن دے اندر شہید ہوئے. سونیا اے میرے شہید نے جویں تسی انہاں نال پیار کردے ہو جویں میں پہاڑ بھی انہاں نال پیار کردا ہاں. سونیا میں منت کرنا چاہتا ہوں انہاں نو لے کے جنت البقیع دے اندر نہ جاؤ انہاں نو
میرے دامن کے اندر دفن کرو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی سونیا اللہ دی عزت دی قسم تسی انہاں دی زیارت واسطے آؤ گے میں تھوڑی زیارت کرتا ہے. سونیا میں تھوڑی زیارت کراں یا رسول اللہ انہاں نوں میرے دامن کے اندر دفن فرماؤ. اور اللہ سب نو جبل عہد دی زیارت کروائے. اج بھی جاؤ نا کہ پہاڑ دا سرا پہاڑ دا حصہ صاف نظر آتا ہے کہ کسی دور کے اندر پہاڑ دا حصہ چلے آئے کہ مورخین نے فرمایا کسی اور واسطے نہیں چلیا محمد عربی کی غلامی واسطے چلے آئے. فرمایا پہاڑ بھی حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے دے دن آپ اپنے چچا دی قبر تے تشریف لے جاندے اور یہ اپنے اپنے محسوس کرم کی جگہ ہے. اگر جاؤ نا حضرت امیر حمزہ دا آج بھی مزار اٹھے 70 صحابہ دی ہکا قبر بنائی گئی اور انہاں 3 صحابہ حضرت عبداللہ بن جاش حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر انہاں دی کیا ہے علیحدہ علیحدہ 3 قبریں بنائی گئی. اور حضرت مصعب بن عمیر اتنے سونے ہیں کہ انہاں دی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال ملتی جلدی ہے. جدو مصعب بن عمیر شہید ہوئے نا کافروں نے اعلان کروا چھوڑا کہ نعوذ باللہ مسلمانہ دا نبی شہید ہو گیا ہے. بعد ہی انہوں نے پتا چلیا ہو کہ حضور دا غلام شہید ہو جائے. انہاں کرائے دے علیحدہ مزار بنائے گئے اور 70 صحابہ نو ایک جگہ تے دفن کیتا گیا. اور آج بھی جاؤ کسے مزار تو جنت دیاں خوشبوئاں نہیں آندیاں. اگر جنت دیاں خوشبوئاں آندیاں نے تے حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ دے مزار اتھے جس ٹائم بھی جاؤ ارے خوشبوئاں نہیں لگی ہوندیاں نہ پلڑاں نو نہ شیشے نو نہ ہی دیواراں نو اور پھر بھی خوشبوئاں آندیاں نے. علماء فرمایا اے دنیا دی خوشبو نہیں اے حضرت امیر حمزہ دی قبر تے وسن والیاں جنت دیاں خوشبوئاں نے. اج بھی دنیا والا تے اللہ تقسیم کیا فرماندا ہے حضرت امیر حمزہ. اور اج بھی اے سب نو میں ایک وظیفہ دس چھوڑا. فرمایا حضور ہر جمعے دے دن اپنے چچا دی مزار تے آندے نے اور دعائیں کیا ہے درجات دی بلندی واسطے دعا فرماتے ہیں. حضور ہر آئی دیکھو نا سارا قبرستان دے نیڑے یہ چل کے وجنا سوکھا ہے یا 1.5 کلومیٹر چل کے وجنا سوکھا ہے. حضور ہر جمعے دے چل کے جاندے ہیں اپنے چچا دے مزار تے. اور آج بھی مورخین کرام فرمانے کہ اگر تسی کوئی دعا جلدی قبول کرانا چاہتے ہو کوئی دعا جلدی قبول کرانا چاہتے ہو اور میں نے اپنا ذاتی تجربہ یہ کہ علماء دی گل پڑھن تو بعد میں نے خود اس کا تجربہ کیتا اور وہ گل اسی طریقے نہ لکھی کہ اگر تسی کسی مصیبت پھنس گئے کسی تکلیف پھنس گئے تو اس کا طریقہ یہ کہ کچھ نہ کچھ کلام پاک آپ پڑھو یا کچھ نہ کچھ کلام پاک پڑھا کے حضرت امیر حمزہ دی ایصال ثواب کرو اور حضور دی بارگاہ عرض کرو یا رسول اللہ تھانوں اپنے سنگے چچا حضرت امیر حمزہ کا واسطہ میرا یہ مسئلہ پھنس گیا ہے اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض کرو اللہ میرے اس مسئلے کو دور کرے. فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے شام دا سورج بعد ہی غروب ہوتا ہے اللہ مشکل پہلے حل فرما. اب بھی حضور حضرت امیر حمزہ نال پیار کرتے ہیں. ایک وظیفہ ہے کچھ ضروری نہیں بھی تسا دے گا ہی پگاؤ تھوڑا جیاں ایک سپارہ ہی پڑھ چھوڑو کئی مرتبہ استغفار ہی پڑھ چھوڑو سورہ اخلاص ہی پڑھ چھوڑو اس آخر میں دعا منگو. پھر دیکھو حضرت امیر حمزہ دے توسل وسیلے نال اللہ تعالیٰ کتنی جلدی دعا قبول فرماتا ہے. امام الانبیاء دا غلام اس دین اسلام تے بڑیاں قربانیاں لگیاں. اج تو میں خالی نماز بھی نہ پڑھ سکیے نا اس نو اپنی محرومی آتی ہے. اللہ سونا سانو عمل دی توفیق نصیب فرما دے.